السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ خوش نصیب 5 لوگ کون سے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا۔ نزا کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے سکون سے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت سے حصہ دے گا۔ بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کی وراثت میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق اور حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کی وراثت پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی راہ ظلم لے گا قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودی کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں نے مردہ ضمیروں کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی میرے مالک تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، اسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک تو آج انصاف کر دے اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے اس طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان نکلنے کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3 ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے،
حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام اور کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرے، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ امیر المؤمنین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا ہے تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی تکلیف ہونے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نزع میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح جب آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا کافر ہو۔ لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم حضرات علماء کرام اور محدثین نے یہ لکھا ہے
کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزا عین روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکالیف کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے، خطبہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کے بارے میں اہم ارشادات فرمانے لگے۔ یہ بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو انسان کی روح ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا، تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے، وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ انسان نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں، وہاں اس کی روح کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے خواب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہتے ہیں۔ علم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں مرضی چاہے جا سکتا ہے اور اپنے تصور میں کسی بھی حالت میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ جب یہ علم نائلہ اپنے بلند ترین مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو ہر شے کی قید سے آزادی مل جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیے ہیں، مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہیں۔ نیند کے دوران روح کا بدن سے نکلنا، اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو موت نہیں آئی ہے، ان کی نیند کی حالت میں ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک حیوانی اور دوسری سیرانی۔ حیوانی وہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے، اس لیے انسان زندہ رہتا ہے، اور اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے، جسم سے فقط رابطہ توڑا جاتا ہے۔ دوسری روح کس قسم ہے، وہ ہے سیرانی، یعنی نیند کے وقت نکل جاتی ہے، سیر کرتی رہتی ہے، پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس روح کی مدد سے دیکھتا ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ واللہ اعلم، اللہ پاک سے دعا ہے
کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالی ہماری موت کو کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس ستاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن حاصل کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔